أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو، تمام مومنین اور مومنات کو آج کے اس پروگرام پر یوتھ ان کربلا آپ کی میزبان سکینہ حبیب کے ساتھ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام اعمال کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خاص ان ایام عزا میں. ناظرین، ہم جو یہ ایام عزا جو کمیموریٹ ہم کر رہے ہیں، جو محرم الحرام کے یہ جو خاص ایام ہوتے ہیں، جو دن ہیں، ہم جو ہیں سارے اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے اس فرش عزا پر آتے ہیں. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے، اور وہ کیا ایک بہترین تحفہ ہم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. ان ایام عزا کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور کیا وہ حسینی تحفہ جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں. آج کی جو ہماری گفتگو جاری رہے گی، جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اس میں میرے ساتھ شامل ہوں گی ایک بہت ہی مشہور شخصیت کہ جو جانی پہچانی معروف ہیں، اور میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی. ذاکرہ ڈاکٹر خانم معصومہ جعفری، کہ جنہوں نے فقہ اور اجتہاد میں ایم فل کیا ہے جامعۃ الزہرا قم سے، اور پی ایچ ڈی ان ویمنز رائٹس ان اسلام فرام یونیورسٹی آف ریلیجنز آف ایران کیا ہے. شی از آلسو a member of Association of Muslim Women in Tehran. She is a member of International Assembly of Ahlul Bayt. اور جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ شی از دا فرسٹ فیمیل اسپیکر ان دا ہولی شرائن آف امام حسین علیہ السلام، جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بلیسنگ ہے. شی از این انٹرنیشنل ریلیجس اینڈ موٹیویشنل اسپیکر. شی از آلسو دا ہیڈ آف ریلیجس بورڈ لیڈی فاطمہ سینٹرل پورچوگل ان لزبن. اور جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتانا بھول گئی کہ وہ ہدایت ٹی وی کی بھی جانی پہچانی اسپیکر ہیں، پریزنٹر ہیں، جو خاص مسجد جمکران اور قم سے جو ہے وہ لائیو ریکارڈنگز کرتی ہیں. اور آج کی جو ہماری بحث جاری رہے گی اس میں وہ بیان کریں گی کہ تحفہ حسینی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان ایام عزا میں، اور میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. تو ناظرین، جب ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی ذاکرہ کے ساتھ، اس گفتگو کے دوران میں نے ان سے چند اہم سوالات پوچھے تھے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا، کیونکہ بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ سوال. اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ہم ایام عزا، جو فرش عزا پہ ہم آتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اور کیا وہ ایک کرامت کا درجہ ایک حسینی حاصل کر سکتا ہے. وہ کیا ایک بہترین تحفہ جو ہے ہم ان عشر محرم سے خاص حاصل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے اپنا جواب دیا تھا. بہت شکریہ خواہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، ان اللہ خیر ناصر و معین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب عزاء سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. بہت شکریہ خواہر. ان نورانی اور ان پاک ایام میں دسترخوان امام حسین علیہ السلام کو بچھانے کا، اور ساتھ ساتھ اس دسترخوان کا
ایک حصہ دار بننے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا، اس پہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور ہدایت چینل کا میں مشکور اور ممنون ہوں. اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے جوار میں بھی ہدایت کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ خدا نے جو ہے مجھے موقع دیا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے سے اور مسجد مقدس جمکران سے، اور آج فرش عزائے امام حسین علیہ السلام سے آپ جیسی پیاری سسٹرز کے ساتھ جو بہت دور سے ایک خاص تڑپ آتش کا اظہار کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ جو ٹائٹل آپ نے دے دیا نا کہ سب دوڑ کر جا رہے، سب آ رہے، مائیں جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، لوگ اپنی مصروفیات بھلا کر آ رہے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ کچھ لوگ مارننگ میں بھی آتے ہیں، ایوننگ میں بھی آتے ہیں، نائٹ میں بھی آتے ہیں، اور آن لائن مجالس بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ موسم حسینی ہے، یہ فضا جو ہے فضائے حسینی ہے، اور بہار حسینی کا جو ہے یہ سیزن ہے. بٹ جو بات آپ نے کی دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر فلسفی کیا ہے، اس کے اندر آپ کو کون سا ایسا ٹریجر ملنے جا رہا ہے کہ آپ دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کے آپ اس کی طرف جا رہے ہو. اب چاہے دنیا کے کسی بھی کنٹری میں دیکھ لے، کسی بھی کاسٹ کو آپ دیکھ لو، کسی بھی قوم کو آپ دیکھ لو، سب لبیک یا حسین. اور ابھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لو، چاہے کسی بھی کنٹری کا ہو، 98% ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے. کون ہے یہ امام حسین؟ اور یہ دینے کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا اس دنیا کی مصروفیات میں جہاں کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، سب حسین کو پکار رہے ہیں. ایسا کیا مل رہا ہے آپ کو، یہ دیکھنا ہے. سو عزاداری میں جو چیزیں آپ کو ملے گی اس کا آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم جو ہے ود ان 30 منٹس وہ آپ جو ہے بیان کر سکو، کیونکہ یہ ذکر اس ہستی کا ذکر ہے جس کا امام علی علیہ السلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ حسین وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر زمین سے زیادہ عرش پہ کیا جاتا ہے. حسین واحد وہ ہستی ہے جس کے لیے تمثال، تمثال کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کعبہ ہے نا، فرش عرش خدا پہ بنایا گیا ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے کہ ہم بتائیں کہ کیا آپ کو ملے گا، میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس کو بیان کر پائیں گے. بٹ ایک چیز میں بولنا چاہوں گی کہ اس دسترخوان امام حسین علیہ السلام پہ جو آ کر بیٹھے، یہاں اس قدر رزق ہے خوار، اس قدر رزق ہے. آپ کو مال میں چاہیے، آپ کو ہیلتھ میں چاہیے، آپ کو کیا نام ہے بزنس میں چاہیے، آپ کو اولاد میں چاہیے، آپ کو رزق میں چاہیے، آپ کو جس چیز میں چاہیے وہ سب دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر موجود ہے. بٹ ایک چیز ہے جس کے ملنے پر یہ رزق اگر کسی کو اس فرسٹ عشر آف محرم یا اس 40 ڈیز میں اگر آپ اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو سمجھ لیجئے گا آپ کو صحت میں بھی، آپ کو عزت میں بھی، آپ کو زندگی میں بھی، آپ کو قبر میں بھی، آپ کو آخرت میں بھی، اور آپ کو مطلب قیامت میں بھی آپ کو سعادت ہی سعادت ملے گی اگر آپ ان ڈیز میں، ان بگ ڈیز میں اس چیز کو اچیو کرنے میں آپ کامیاب ہو جاؤ، جسے ہم تحفہ حقیقی حسینی کا نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ شاید ہم خطا کار ہے، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہمارے ائمہ طاہرین جو اور سول کیا بتاؤں مدر ہے ہمارے لیے، فادر ہے ہمارے لیے، ہمارا سب
کچھ ہے وہ ہمارے ویکنس کو سمجھتے تھے، وہ ہماری کمزوری کو جانتے تھے، اس لیے زیارت عاشورہ میں انگلی پکڑ کے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ آؤ فرش امام حسین پر بیٹھو گے، بزنس میں برکت چاہیے، تمہارے ہاں اولاد نہیں، یہ اولاد چاہیے، تمہیں محبت چاہیے، تمہیں رسپیکٹ چاہیے، تمہیں اٹینشن چاہیے، کچھ بھی چاہیے نا، سب تمہیں ملے گا، بٹ تم اس رزق کو پہلے مانگ لو۔ شاید تمہیں اس رزق کا پتہ نہ ہو، اس کی عظمت کا پتہ نہ ہو، بٹ اس کے پیچھے باقی ساری دنیا خود بخود چل کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ اور وہ کیا ہے خواہر؟ وہ تحفہ حسینی، وہ تحفہ زینبی، وہ تحفہ کربلائی کہ جس کے بعد آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب آپ کو ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ میں ائمہ طاہرین علیہم السلام ایک دعا کی صورت میں آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اور بہت پیاری دعا ہے، میں کہوں گی اس کو لائف ٹائم آپ جو ہے اپنے ساتھ رکھیے گا۔ ایون آپ اس کو جو ہے نماز میں قنوت میں بھی جو ہے آپ یہ دعا مانگ سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو، اور وہ دعا یہ ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي، ہاں یہ ہے بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ امام منصور، ٹھیک ہے، مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہے اس دعا میں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ یا ابا عبداللہ، وداؤٹ اینی پاور، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی فیسلٹیز، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بٹ آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے صدائے یا حسین، ٹھیک ہے، آج کہیں یزید کا نام نہیں لیا جاتا، ایون جو نان شیعز ہے وہ بھی یزید پر جو ہے لعنت بیچتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی عاقل نہیں ہے جو یزید کا نام اپنی اولاد کے لیے رکھنا پسند کرے، جو یزید کے ایٹریبیوٹس کو پسند کرنا چاہے، اور آج کہیں آپ کو یزید کا ذکر، یزید کا روزہ کہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یا ابا عبداللہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، میں آج فرش عزائے حسین پہ بیٹھ کر آپ کی ماں فاطمہ کا مہمان بن کر میں بھیک میں مانگ رہی ہوں وہ تحفہ، وہ گفٹس۔ کیا چیز؟ اکرم مقامک، جیسے ہی آپ ذوالجناح سے زمین پر آئے خدا نے آپ کو عرشی بنا دیا، جیسے ہی آپ کی رگ حیات پر خنجر چلی خدا نے آپ کو قیامت تلک کے لیے زندہ کیا، جیسے ہی آپ بے یارو یاور رہے خدا نے پوری دنیا کو آپ کا غلام بنا دیا۔ آج سارے دنیا میں وہ حسین جو پیاسے مارے گئے سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، نیاز بانٹی جاتی ہے، فری آف کاسٹ اگر کچھ دیا جاتا ہے 40 ڈیز، وہ وہی دشت کربلا ہے، اور کس کے نام پہ دیا جا رہا ہے؟ امام حسین۔ سو مولا مجھے گفٹ میں کیا چاہیے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، جیسے ہی آپ گرے آپ بلند ہوئے، جیسے ہی آپ کی شہادت ہوئی آپ زندہ ہوئے، جیسے ہی آپ کا کوئی نہیں رہا پوری دنیا کو خدا نے آپ کا بنا لیا، جیسے ہی آپ نے دنیا کو بائے بائے کیا خدا نے اسی دنیا کو انڈھیل کے حسین کے نام کے پاس رکھ دیا اور نام حسین پہ وقف کر دیا۔ جیسے مجھے دیکھیں دنیا کے کس کونے سے صرف حسین کے عشق میں بلایا گیا ہے نا۔ آج میں اگر آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھی ہوں، عشق حسین میں یہاں پہنچی ہوں اور عشق حسین میں مجھے رسپیکٹ دی جاتی ہے، سو مولا مجھے فرسٹ تحفہ یہی چاہیے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي، جیسے تجھے بلندی عطا کی وہ بلندی مجھے عطا فرما۔ کیا مطلب وہ بلندی؟ ایمان میں بلندی، تقوی میں بلندی، پرہیزگاری میں بلندی، اخلاق میں بلندی، سخاوت میں بلندی، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، عزت دینے میں بلندی، عزت لینے میں بلندی، گیو اینڈ ٹیک جسے ہم کہا جاتا ہے نا، اور بندگی میں بلندی، زہد میں بلندی، کہ جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اگر اکرام حسینی کا رزق مجھے مل جائے تو آپ سولجر آف امام الزمانہ بنو گے،
ٹھیک ہے، آپ ویٹر بھی بنو گے اور آپ سولجر بھی بنو گے، اور سب سے بڑھ کر آپ زمینہ ساز بنو گے اس مہدی کے ظہور کو قریب کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آرمی میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ تحفہ حسینی ہے جسے اچیو کرنا، جس کو سمجھنا، اور جس کو اگر کوئی لینے میں کامیاب ہو جائے اس کی لائف میں پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور بہت سارے خواہر ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے گا کہ ان کے پاس گھر نہیں تھا، جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ رینٹ پر تھے، وہ کرایہ دار تھے، لیکن اسی خمینی کے نام پہ آج پوری دنیا میں انسٹیٹیوٹس، اسی خمینی کے نام پہ کروڑوں لوگ کماتے ہیں، اسی خمینی کے نام پہ ایک کنٹری چل رہا ہے، اسی خمینی کے انقلاب سے لوگوں کے دلوں میں انقلاب آیا ہے، اور وہ خمینی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ خمینی کی دعا یہی تھی، یا ابا عبداللہ الحسین فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمنی، جیسے ہی آپ گرے آپ کو اٹھا دیا گیا، خدایا مجھے بھی ایگو کو گرا دے، ٹھیک ہے، رذائل کو گرا دے، پستیوں کو گرا دے، اور اس کے بعد مجھے حسینی بنا کر بلند فرما دے۔ تو یہ اکرام حسینی کا تحفہ اگر آپ کو مل جائے اور آپ کی لائف اگر حسینی لائف سٹائل میں بدل جائے، خدا یہ تحفہ کہ جس میں آپ مہدوی بنو گے، آپ زمین ساز ظہور امام زمانہ بن جاؤ گے، آپ مشمول دعائے خیر امام زمانہ بن جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد ہر رزق آپ کے پاس خود بخود آنا شروع ہوگا۔ یہ میں سمجھتی ہوں سب سے اہم تحفہ حسینی ہے، جسے ہمیں اسی عاشرے میں اگر نہیں ہوا تو آپ چہلم تک اس 40 ڈیز میں کسی طریقے سے اس تحفے کو لینے میں کامیاب ہو جائے۔ جی بالکل، آپ نے جیسے کہ سنا کہ ذاکرہ نے بیان کیا کہ جب ہم یہ فرش عزا پہ آتے ہیں تو اس کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند ہے، لیکن اس پر فائز ہونے کے لیے، اس کو اٹین کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک حسینی کی کوالٹیز ہونی چاہیے، اور وہ جو کرامت کا درجہ ہے، جو بلندی ہے، پہلے وہ ایک انسان کو حاصل کرنی چاہیے۔ تو کیا غیبی مدد ہم قرآن کے حوالے سے لے سکتے ہیں؟ کیا مثالیں قرآن میں پیش آتی ہیں اور پائی جاتی ہیں؟ یہ میں نے ان سے پوچھا تھا، اور انہوں نے پھر یہ بتایا۔ بہت پیارا کوشچن ہے خواہر، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں پہلے کہ آپ کو اکرام حسینی چاہیے نا، جسے آپ عزادار امام حسین تو فارملی بن گئے، اب آپ کو وہ تحفہ حسینی چاہیے جس کے بعد آپ خود اپنی فیملی کے لیے حرز بنو، تعویذ بنو، آپ کو کسی اور پاور کی ضرورت نہ ہو، آپ خود اپنے کرٹیکل کنڈیشن میں جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے آپ تعویذ بن جاؤ، آپ کے فیملی کے لیے آپ تعویذ بن جاؤ، آپ کے فیوچر کے لیے آپ خود تعویذ بن جاؤ، یعنی وہ اکرام حسینی جسے کہتے ہیں اکرام حسینی۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، جیسے آپ نے کہا قرآن میں کیا ہے، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن میں خدا نے یہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، حسین جیسے ہی تو گرے وہ عزت وہ اکرام خدا نے تجھے دی کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي، مجھے بھی وہی چاہیے، وہی بلندی چاہیے۔ یہ مکرم، یہ اکرام، یہ تکریم قرآن کو اگر آپ کھولو، سب سے پہلے خدا کہتا ہے کہ اگر یہ رزق حسینی کسی کو مل جائے، سمجھو کہ وہ فرشتوں کے مقام پہ پہنچا ہے، کیونکہ میں نے خدا نے دست ید اللہ سے دنیا کو خلق کرنے کے بعد اکرام یا مکرم کا درجہ یا وہ مقام یا وہ پوسٹ اگر میں نے کسی کو دیا ہے، وہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آیت بھی آپ کو بتا دوں، سورہ یہ مبارکہ آئی تھنک انبیاء ہے، آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے بل ہم عباد مکرمون، کہ فرشتے جو ہے ان کی عبادت جو ہے، فرشتے جو ہے اپنی عبادت کی وجہ سے، اور یہ جو اللہ کے سامنے سر تسلیم انہوں نے خم کیے، بل ہم عباد مکرمون، میں نے ان کو بلندی عطا کی کہ اب لائف ٹائم قیامت تلک، ایون آفٹر قیامت کبھی بھی یہ فرشتے گریں گے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ سر بلند ہے۔
تو فرشتوں کے لیے خدا نے یہ. اور سیکنڈ جو میرے لیے بہت زیادہ مطلب آئی لو دس آیا، اور ہم افسوس ہوتا ہے کہ ہم نا مرحومین کے لیے یہ پڑھتے ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ تم اس کو کھول کے دیکھ لو، اس کی تفسیر کو پڑھو، اور رزق امام حسین علیہ السلام چاہیے، اس کو سمجھ لو. وہ کون ہے؟ ایک کارپنٹر کے لیے خدا نے کہا، قرآن میں نام لے کر اس کارپنٹر کے لیے کہا، کیونکہ صدائے حسینی کو یہ سمجھتا ہے، راہ حسین کو سمجھتا ہے، اور حسین کو اپنے لیے مشعل راہ، حسین کا جو نعرہ تھا ہیہات من الذلہ، اور حسین کا جو سلوگن تھا کہ حق کے لیے آواز اٹھاؤ، حق کے لیے گھر کو چھوڑو، حق کے لیے اپنے فیملی کو بھلے ساتھ لے کر جانا پڑے تم لے چلو. اس کارپنٹر نے یہ سمجھا، تو میں نے خدا نے سوچا کہ فرشتوں کے بعد میں مکرم، فرشتوں کے بعد میں بلندی کے اس درجے پر، کہ یہ بظاہر ایک کارپنٹر ہے لیکن قیامت تلک سنہرے الفاظ کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر ہوگا، اور کوئی محفل نہیں ہوگی شیعہ سنی وہابی جہاں اس کارپنٹر کا ذکر نہ ہو، اور کوئی قبر نہیں ہوگی جہاں اس کا نام نہ لیا جائے، کوئی مجلس نہیں ہوگی جہاں اس کا ذکر نہ کیا جائے. وہ کون ہے؟ حبیب نجار. حبیب نجار سورہ یاسین میں ہے کہ جہاں پر وہ کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى مطلب ایک پوش ایریا نہیں، من اقصى المدینہ جہاں سارے غریب لوگ رہا کرتے تھے، وہاں سے ایک غریب آدمی، ایک کارپنٹر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کیا کہا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، لوگوں یہ نہ کہو کہ یہ علی کا بیٹا ہے تو سننا نہیں چاہیے، جیسے کربلا میں کہا یہ زینب علی کی بیٹی ہے تو اس پہ پتھراؤ کرو. کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے وی آر کرسچن، ہم مسیحی ہیں، ہم جو ہے نان مسلم ہیں. اس نے کہا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، بٹ دیکھو عیسیٰ کہہ کیا رہا ہے، عیسیٰ کی باتیں سنو، یہ تو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اس کے میسیجز کو سن لو. اچھی بات جہاں سے بھی سنو گے، اچھا کو اچھا کہو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کو. جس دن تمہارے اندر یہ کوالٹی آ جائے گی کہ جو صحیح ہے اسے صحیح کہو، جو غلط ہے اسے غلط کہو، اللہ تمہیں کیا مکرم بنا دے گا، وہ تحفہ حسینی تمہیں عطا کرے گا. اور خود خدا نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من مکرمین. دیکھیں کہ کاش میری قوم جانتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد انہوں نے اس کارپنٹر کو، حبیب نجار کو گھوڑے کے ساتھ باندھ لیا، اور اس کی ڈیتھ باڈی کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے. جب اس کے اوپر کلہاڑے مار رہے تھے تو اس کے رگوں سے یہ آواز آ رہی تھی قال یا لیت قومی یعلمون، کاش تم لوگ فیل کرتے میں انجوائے کر رہا ہوں، بما غفر علی ربی، میرے رب نے سب کچھ کیا کر دیا، معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور خدا نے مجھے کیا کیا، بلندی عطا کی، ایسی بلندی کہ میں اگر تم لوگوں کے ساتھ رہتا نا، کوئی میرا نام نہیں لیتا، کوئی مجھے جانتا نہیں، لیکن اب محمد میرا نام لے گا، قرآن میں میرا نام آئے گا، قیامت تلک میرا نام لیا جائے گا. کہیں کسی کی فوتگی ہوگی تو میرے نام کو لے کر شفاعت کے لیے سورہ یاسین پڑھا دیا جائے گا، بیکاز سینٹر آف سورہ یاسین، ہیرو آف سورہ یاسین یہ کارپنٹر خدا نے ان کو بنا دیا. اور اس کے اندر کوالٹی کیا تھی؟ وہی حسینی کوالٹی کہ حق کے لیے آواز کو اٹھاؤ، حق کے لیے ایگو کو دفنا دو، حق کے ساتھ دینے میں ڈرو مت. اس نے یہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرشتوں کے بعد مکرم یا اکرام کا درجہ اگر کسی کو دیا تو یہ حبیب نجار تھا. اور تھرڈ میں آپ کو بتا دوں سورہ مبارکہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایٹریبیوٹس بیان کیا. اس میں یہ ہے کہ جو صدقہ دے دے، ٹھیک ہے، جو اپنے نفس کو قابو کر لے، جو بڑوں کا احترام کر لے، جو فقراء کی مدد کرے، جو کار خیر میں شریک ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ ہے جن کی زندگی کو بھی ہم جنت بنا دیں گے، سنواریں گے، اور آخرت میں بھی یہ لوگ جو ہے کیا ہے، جنت الفردوس میں مکرم، یعنی بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو ایک خاص وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ایک خاص جگہ دیا جائے گا. سو یہ تین ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے.
کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح امام حسین علیہ السلام کو ذوالجناح سے زمین پر آتے ہی کہا فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ بلندی عطا کی، ان تینوں کا بھی ذکر قرآن میں ہوتا ہے۔ اگر ہم آئی تھنک ان کوالٹیز کو سمجھتے ہوئے حق کے لیے آواز اٹھانا، اور اذا اکرم اللہ عبدا اعانہ علی اقامت الحق، مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو رسپیکٹ، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر جرأت عطا کرتا ہے کہ تم ڈرو مت۔ آپ کی فیملی میں بھی، فیملی میٹرز میں بھی آپ کیوں خاموش رہو گے؟ بھلے آپ کی اولاد ہو، بھلے آپ کا بیٹا ہو، بھلے آپ کا ہسبینڈ ہو، جہاں صحیح وہاں صحیح، جہاں غلط وہاں غلط بولنے کی جرت جس دن آ جائے گی، امام حسین علیہ السلام آپ کو وہ تحفہ حسینی یعنی وہ بلندی آپ کو دنیا میں اور آخرت میں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جی، ذاکرہ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے خلاصتاً ہمیں بتایا کہ کیا وہ مقامات ہیں، کیا وہ درجے ہیں جو ہم قرآن میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جن سے ہم جو ہے بہت سارے لیسنز لے سکتے ہیں ایک حسینی کی کوالٹیز پانے کے لیے، اور وہ جو کرامت کا درجہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے شیعوں کا مقام کس طرح سے امام علی علیہ السلام کو بتایا کہ یا علی ابشر فإنک واصحابک وشیعتک فی الجنہ، کہ علی بتا دو کہ تمہارے جو صحابی ہیں، تمہارے جو شیعہ ہیں، اور تم وہ سب جو ہے جنت میں ضرور جاؤ گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ایڈ میں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ہمارا جو ریوارڈ ہے، ہمارا جو مقام ہے simply as being a Shia is very important۔ آخری میں نے ذاکرہ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کیا ایسا آخری پیغام جو ہے تمام ناظرین کو دینا چاہیں گی محرم الحرام کے حوالے سے، اور خاص ان عشرہ محرم کے حوالے سے۔ دیکھیے میں جسٹ اتنا بتا دوں، ایک تو جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ پلیز اپنے فیملی میٹرز میں، اپنے آفس کے ایشوز میں، اپنے لائف میں جہاں کہیں بھی بات حق کی ہو وہاں حق کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہاں خاندان کو مت دیکھنا، وہاں مفاد کو معیار مت بنانا کہ اس میں میرا بینیفٹ ہے، اس میں میرا نقصان ہوگا، سو بہتر ہے کہ میں چپ رہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں نہیں، آپ جسٹ اللہ کے لیے آپ حق کو اپنا لو، حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ حق اگر مظلوم ہو تو بھی آپ حق کے ساتھ دو۔ حق کے ساتھ دینے میں بظاہر آپ کا فائدہ نہیں ہے، کچھ آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو بھی آپ ساتھ دو، خدا آپ کو مکرم بنا دے گا۔ یہ ون۔ سیکنڈ میں کہوں گی کہ امیر المؤمنین ہماری جانیں قربان جائے خدا کی قسم سے کہ ان سے مہرباں کوئی امام نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اذا اکرم اللہ عابدا شغلہ بمحبتہ، کہ جب اللہ چاہتا ہے نا کہ جیسے آج میں مجلس میں بھی بتا رہی تھی نا، ڈیلنگ کرے بندوں کے ساتھ، تو خدا پتہ ہے کیا کرتے؟ شغلہ، شغل کا مطلب ہے بزی کرنا، آپ کو یوں مصروف کرے گا کس چیز میں؟ محبت ہے، اللہ کے عشق میں آپ بس غرق ہو جاؤ، آپ کو پرواہ نہ ہو دنیا کی، کوئی آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، آپ کو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، آپ نے یہ کام کیا تو لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، ڈونٹ ویری، آپ کے لیے معیار کیا ہے؟ صرف رب کی رضا اور رب کی خوشی اور اس کی محبت میں آپ کرتے ہو۔ یہ ریلیشن شپ میں جس دن یہ بات آ جائے نا، شکوے گلے سب دفن ہو جائیں۔ آپ کو بتائیں گھروں کے اندر یہ آ جائیں تو سارے گھر کے اختلافات ختم ہو جائیں، اور جس دن یہ پرنسپل ہماری لائف میں آ جائے، میں کہوں گی طلاق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جادو کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور پھر خدا برکتیں ہی برکتیں، بلندی ہی بلندی، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کو عطا کرے گا۔ اذا اکرم اللہ عبدا شغلہ بمحبتہ، ٹھیک ہے؟ یہ سیکنڈ۔ اور تھرڈ، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہماری جانیں قربان ہو جائے، آپ نے فرمایا الکریم من جاز الاساء بالاحسان، کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے
بھئی آپ دل بڑا کرو اور آپ جو ہے کیا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، دیکھنا خدا آپ کو کیا بلندی عطا کرتا ہے۔ رسول کے راہ میں پتھر کانٹے بچھانے والوں کے لیے رسول اللہ فلاورز لے کر ان کے در پر گئے تو خدا نے کیا عزت عطا کی، وہیں لوگ آ کر رسول کے در پہ رونے لگے، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات کو غریب کہنے والوں کے در پر مولا خود جب راشن لے کر گئے تو مولا کی شہادت کے بعد وہی لوگ سر پیٹ کر رونا شروع کیا کہ وہ علی تھے، اور کیا نام ہے یہ جو کرسچن ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اپنے بک میں لکھتا ہے شان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بہت عجیب جملے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ علی جو ہے عیسیٰ سے برتر ہے اور پوری کائنات میں عیسیٰ سے جرجی جرداق یہ لکھتا ہے پوری کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو میرا ریلیجن مجھے اجازت نہیں دیتا، اور اگر میں یہ کہوں کہ فرسٹ عیسیٰ ہے اس کے بعد سب کچھ علی ہے تو میرا ضمیر نہیں مانتا۔ تو دیکھیے نا، وہ علی جو عشق خدا میں گرفتار، وہ علی جس نے ہمیشہ حق کے لیے بلند آواز بلند کی، اور وہ علی جس نے ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا، خدا نے وہ عزت کہ آج سب سے زیادہ یونیورسل، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کتاب لکھی گئی ہے تو وہ کس کے حوالے سے ہے؟ امام علی علیہ السلام سے۔ اور نمبر 4 جو اس 40 ڈیز میں، اسپیشلی اس 10 ڈیز میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے، جس سے آپ مکرم بنو گے، آپ کی پوری فیملی کو عزت ملے گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خواہر آپ کی فیملی کو، آپ کے نسلوں کو باعزت بننے سے نہیں روک سکے گی۔ وہ کیا ہے؟ وصل بے اہل بیت، کنیکشن ہونا، کنیکٹ ہونا اہل بیت کے ساتھ۔ کس طرح کنیکٹ ہونا؟ آپ کا رفتار، آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کی پرسنالٹی، آپ جو ہے میرر آف امام حسین علیہ السلام بنو۔ جو کربلا نہیں گئے نا، آپ کو دیکھ کر کربلا کی ڈیفینیشن کو سمجھ سکے، جو امام حسین کو نہیں جانتے آپ کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ یہ حسینی ایٹریبیوٹ سے۔ جس دن آپ اس مقام پر پہنچو، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو ہماری دعا یہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالی اس فرش پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں حسین کے ساتھ یوں وصل کرے، یوں کنیکٹ کرے کہ ہم ہمیشہ کے لیے حسینی بنے۔ جسٹ 45 منٹس کے لیے، 1 ڈے 3 ڈے ایک عشرے کے لیے ہم حسینی نہ بنے، ہم سیزنل حسینی نہ بنے، ہم لائف ٹائم انشاءاللہ حسینی بنے، اور ہمارے نسلوں کو حسینی بنا دے، ہمارے بچیوں کو زینبی بنا دے اس انداز میں کہ زینب کبریٰ ہمارے بچیوں کو اکرام کے اس مقام تک پہنچا دے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور شادی سے پہلے، شادی کے دوران اور شادی کے بعد، اور اس قدر زیادہ بلندی عطا ہو کہ عاقبت بخیر ہو انشاءاللہ۔ شکریہ ناظرین، تو یہ تھی ہماری گفتگو ذاکرہ ڈاکٹر معصومہ جعفری کے ساتھ۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور مجھے بھی بہت استفادہ ہوا ان کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرنے پر۔ میں نے بھی ان سے بہت علم حاصل کیا، ماشاءاللہ سے بہت وسیع علم ہے، اور یہ بہت ماشاءاللہ سے اس دین اسلام کا جو نالج ہے وہ پھیلا رہی ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور آخری میں پھر سے جو میں نے حدیث بیان کی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ شیعۃ علی ہم الفائزون یوم القیامہ، کہ جو شیعہ ہیں علی کے یہی ہوں گے جو یوم قیامت میں فائزون میں شمار ہوں گے۔ تو آج کے اس پروگرام سے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین نے بہت سارے ایسے اہم لیسنز اور نقطے اور نقاط ذاکرہ سے حاصل کیے، اور انشاءاللہ ہم ان کو ہماری ڈیلی لائف میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔
بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو ٹیون ان کیا، اور ہماری جو اگلی قسط ہوگی اس میں ہم وجیح اللہ کا کس طرح سے بننا ہے اس ٹاپک کو ہم ٹچ کریں گے ذاکرہ کے ساتھ. وہ بتائیں گی کہ ایسی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک وجیح یا وجیحہ بننے میں. جیسے ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں یا وجیحن عند اللہ، تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ جو ہیں ہماری اگلی قسط کے لیے بھی آپ پلیز ٹیون ان کیجئے گا. میں ہوں آپ کی میزبان سکینہ حبیب، اور آپ کی دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ان ایام اعظام میں ہم ایک دوسرے کو یاد رکھیں انشاءاللہ، اور ہمارے وقت کے امام کے لیے ہم دعا کریں کہ ان کا جلد از جلد ظہور ہو. الہی آمین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.